السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں تشریف لانے سے پہلے سندھ کے کیا حالات تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ 7ویں صدی ہجری کی ایک دوپہر ڈھل رہی تھی کہ درویشوں کا ایک قافلہ مختلف علاقوں میں نیکی کی دعوت دیتا ہوا باب الاسلام سندھ کے ایک علاقے میں پہنچا۔ ان دنوں باب الاسلام سندھ برائیوں اور بدکاریوں کی آماج کا تھا۔ ہر طرف گناہوں کا دور دورہ تھا۔ اس علاقے میں خاص طور پر کفر و شرک اور فحاشی و بدکاری عام تھی۔ بعض علاقے تو ایسے تھے جہاں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ دینی معلومات نہ ہونے کے باعث لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بہرہ روی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے۔ لوگوں کی اخلاقی حالت ابتر تھی۔ اسی وجہ سے جگہ جگہ برائی کے اڈے قائم تھے۔ درویشوں کا یہ قافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف چہل پہل تھی۔ شام ڈھلتے ہی چراغ روشن ہونے لگے۔ شام نے رات کا لبادہ اوڑھا تو گانے بجنے لگے۔ عورتیں سر عام گناہ کی دعوت دینے لگیں۔ اوباش نوجوان گناہوں کے بھنور کی طرف کھنچنے چلے جا رہے تھے۔ یاد الہی میں مگن درویش یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور اپنے امیر قافلہ سے عرض کرنے لگے، حضور یہاں قیام کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں، کہیں اور چلتے ہیں، یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر درویش مطمئن ہو گئے۔ جوں توں رات گزاری، صبح گناہوں کا بازار سرد پڑ چکا تھا۔ اگلی رات درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بازار میں کل جیسی رونق نہ تھی۔ دوسری طرف برائی کے اڈوں پر بھی اوس پڑ چکی تھی۔ جو بھی آتا محلے میں داخل ہوتے ہی الٹے پاؤں واپس لوٹ جاتا۔ اب تو یہ معمول ہی بن گیا۔ بازار کی رونقیں ختم ہونے لگی۔ ایک دن ساری عورتیں جمع ہوئیں اور کہنے لگیں، جس دن سے یہ درویش یہاں آئے ہیں ہمارا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے، انہیں یہاں سے نکالو ورنہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ وہ ان درویشوں کے پاس آئیں اور کہا، بابا آپ صوفی لوگ ہیں، یہاں آپ کا کیا کام؟ یہ گناہوں کی جگہ ہے، یہاں سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارا کام بند ہو رہا ہے۔ درویشوں کے امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے، اب تو ہمارا مزار بھی یہیں بنے گا، البتہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر انہیں پریشانی لاحق ہو گئی، چونکہ بڑے بڑے زمیندار اور روسا یہاں تک کہ خود راجہ بھی ان گناہوں میں شریک تھا، لہٰذا انہوں نے راجہ کو شکایت کر دی۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا، درویشوں سے کہو یہاں سے چلے جائیں ورنہ انہیں زبردستی نکال دیا جائے گا۔ راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت جتن کیے مگر بے سود۔ انہوں نے واپس پلٹنے کی کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے۔ سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے۔ وہ عورتیں حیرت میں ڈوبی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور وہ دلی طور پر اس بزرگ رحمت اللہ علیہ کی معتقد ہو چکی تھیں۔ بے ساختہ اس بزرگ رحمت اللہ علیہ جو کہ اس قافلے کے امیر بھی تھے کے قدموں میں گر کر تائب ہو گئیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ ان کی دیکھا دیکھی مرد بھی ان بزرگ رحمت اللہ علیہ کے دست حق کے پرست پر تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں یہ بلند رتبہ درویش کون تھے؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ باب الاسلام سندھ کی پہچان حضرت لال شہباز قلندر تھے، اور دوسرے درویش آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خادم تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سیون شریف ضلع دادو باب الاسلام سندھ تشریف لا کر کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اسلام کے پاکیزہ اصولوں سے روشناس کرایا۔ اس ظلمت کدے میں اسلام کی شمع روشن کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی آمد سے
باب الاسلام سندھ میں اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرتاثیر دعوت پر جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور اللہ عز و جل کے احکامات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں زندگی بسر کرنے لگے۔ تو دوستوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔